کہ کسی کو جنت میں جانا ہو جان کر اس کو جہنم میں پھینک دے, اور بنتی جہنم ہو صحیح ہے نا, زبردستی اس کو کہاں گھسیڑ دے جنت میں. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھولے سے ایسا ہو کہ جانا جنت میں تھا غلطی سے بھولے سے یعنی جہنم میں پھینک دیا. تو جس کو جہاں جانا ہوگا میرا رب وہیں بھیجے. الذی جعل لکم الارض مہدا, پھر اللہ کی تعریفیں شروع کر دی. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. یعنی دوبارہ سے ان کو پتا تھا کہ میں جو رب کی کبریائی بیان کر رہا ہوں نا, فرعون کو زیادہ تکلیف کس سے ہو رہی ہے, اور یہ مجھے بیان نہیں کرنے دے گا, اور یہ موقع میرے ہاتھ میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین میں اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے. میں حیران ہوتا ہوں جو پہاڑی سفر کرتا ہوں نا, میں ہر پہاڑ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھائی, کتنی چوڑی چوڑی سڑکیں. یہ خدا کی طرف سے پہلے سے انتظام ہے اس کائنات میں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل بند ہو جائے. پہاڑوں کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ اس میں راستے بن سکتے ہیں. تو پھر فرعون نے جب دیکھا نا کہ یہ حربابی ناکام ہو گیا, تو پھر فرعون کیا کہتا ہے کہ فَأْتِ بِآیَةٍ, تیرے پاس کوئی نشانی ہے نا, کوئی معجزہ دکھا دے بھائی. پہلے پیغمبر جتنے آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں؟ معجزہ. کچھ ایسا اچھمبے کی چیز دکھا جس سے ہم سمجھیں کہ بھائی یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, خدا تیرے ساتھ ہے. فوراً, اب میں بتا رہا ہوں نا, ڈاکومنٹس پیغمبروں کے پاس بہت مضبوط ہوتے ہیں. آج دیکھو ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی جھوٹی نبوت کا, کوئی امام مہدی کا, کوئی پتہ نہیں کیا نکل کے آ رہا ہے. امام مہدی جب آئیں گے نا, اتنے واضح دلائل ہوں گے کہ ساری دنیا گواہی دے گی یہ کون ہے. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی لاہور سے اٹھ کے دعویٰ کرے گا پھر باتیں بھی مکھنچوں والی شروع کر دے گا. آج کل جتنے امام مہدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, آدمی کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں ہے, یہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا. بالکل روحانی علاج والے ہوتے ہیں یہ امام مہدی جو بنتے ہو رہے ہیں. اور اب شکر ہے لوگ ڈرتے ہیں, یہ امام مہدی ٹائپ کے لوگ جو ہیں نا, یہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی پیل کے نہ چلا جائے. تو یہ خفیہ دعوے امام مہدی کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاص خاص مریدوں کو چھپڑ میں بتا. جس کو ہوتا ہے نا یہ ماشاءاللہ ویٹ لفٹنگ کا ماہر بن چکا ہے, اس کو چھپڑ میں بتاتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں. یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. اس کو چھپڑ میں کیا بتاتے ہیں؟ میں مہدی ہوں. تو وہ جیسے روحانی علاج والے, ان کی باتیں آپ سنو تو وہ کوئی عقل مند انسان نہیں لگ رہے ہوتے, یہ تو معالج پتہ نہیں کہاں سے ہو گئے. تو ان کا بھی یہی ہے. تو پیغمبر کے ایسے دلائل ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, اژدہا بن گئی. اور ہاتھ گریبان میں ڈالا, جب نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا. فرعون کو بڑا زبردست موقع مل گیا, بھائی جادو ہے. حالانکہ تو نے تو خود کہا تھا نا کوئی معجزہ دکھاؤ. تو نے خود کہا تھا. اگر تم نے جادو ہی کہنا تھا اس کو, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر معجزے کا مطالبہ. معجزے تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, ایسے ہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اے فرعون, پھر تو نے جب اس کو جادو ہی کہنا تھا تو یہ مطالبہ ہی نہ کرتا, کچھ اور دلیل مجھ سے مانگتا. کیونکہ اس بات کا تو امکان تھا کہ معجزے کو تو کیا کہے گا؟ جادو کہے گا. امکان تو تھا نا اس بات کا. تو پہلے سے ہی ایسی بات کا, جیسے ایک آدمی کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تم قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ بات درست ہے, یعنی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں. میرے سامنے یہ واقعہ ہوا, کہہ رہے میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ تم نے میرے اتنے پیسے دینے. اس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو. میں وہاں موجود تھا, مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کہ پھر تم نے اس سے یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے کہو؟ یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے کہو؟ یہ تو بددیانتی ہو گئی نا. قسم اٹھواتے ہی نہیں, اس لیے کہ بھائی آپ یہ کہتے یار تمہاری قسم پہ مجھے یقین نہیں ہے, میں قسم ہی نہیں اٹھواؤں گا. لیکن جب ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں, اگر وہ اس بات کے بعد قسم اٹھا لے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں؟ جھوٹا. اسی طرح یہ جو خرید و فروخت میں آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنے کی لوں گا, وہ کہہ رہے ہیں اتنے کی دوں گا. جب آپ نے ایک قیمت پہ کہہ دیا نا کہ میں اتنے کی لوں گا, اور وہ کہہ دے ہاں, اب آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مہنگی بتا رہے ہو. مہنگی ہے تو پھر منہ سے بولا کیوں آپ نے؟ آج کل یہ فراڈ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, زبان دے کے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
تو اب مسئلہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ تو نے اگر اس کو جادو ہی کہنا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ معجزہ دکھاؤ، مجھ سے یہ کیوں کہا؟ لیکن اللہ نے تو دلائل کے انبار لگانے ہیں نا موسیٰ کی نبوت پہ. اللہ نے کہا کہنے دو کوئی بات. فرعون نے کہا میں جادوگروں کا مقابلہ کرواؤں گا. فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہ جادوگر نہیں بھی ہیں تو اتنے سارے جادوگروں کا مقابلہ تو بہرحال نہیں کر سکیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بند کمرے میں نہیں ہوگا مقابلہ. موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. یہ اس دن مقابلہ ہوگا جس دن عید کے دن پوری پبلک میدان میں جمع ہوتی ہے. ان کا کوئی تہوار ہوتا تھا جن سب لوگ میدانوں میں نکلا کرتے تھے. یہاں فرعون کو سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی اگر یہ جھوٹے ہوتے تو کھلے عام یہ مناظرے کا اور مباہلے کا اور بحث کا چیلنج نہ کرتے. یہ تو کہتے کہ نہیں فرعون میں مقابلہ نہیں کروں گا، دیکھو یہ جادو کہاں سے ہے، جادوگروں کو بلا کے ابھی تصدیق کروا لو ان سے، وہ بتا دیں گے جادو ہے یا نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہیں بھی فرار اختیار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی مقابلہ ہوگا، کھلے عام ہوگا، بند کمرے میں نہیں ہوگا. اور وجہ بھی دن بھی بتا دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی پبلک کو جمع کر لو، پھر خطرہ اس بات کا تھا فرعون نہ جمع کرنے سے روک دے کہیں پبلک کو. تو یوم الزینہ عید کا دن جس دن ویسے ہی پبلک جمع ہوتی ہے کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو. فرعون میں تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی فرعون کے درباریوں میں، وہ یہ کہہ سکتے تھے بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ قتل کر کے میرے دربار میں پہنچ کے مجھے کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہر چیلنج قبول کر رہے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جادو ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دن بھی بتا رہے ہیں، لوکیشن بھی بتا رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پھر جو مقابلہ ہوا ہے جادوگروں نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں. پھر اس کے بعد فرعون کو اللہ نے دریا میں سب کے سامنے غرق کر دیا. تو اتنے اور اس کے بعد بھی معجزے ظاہر ہوتے رہے. اتنے معجزے اور براہین کے بعد یہ پھر بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی حجت تمام ہوئی ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اگر بنی اسرائیل اس کو فالو نہیں کرے گی تو یہ خدا کی بغاوت اور خدا کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا. اب انکار نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ چیزیں بنی اسرائیل کی اولادوں میں تواتر کے ساتھ گئی ہیں کہ ایسا ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہو نا بنی اسرائیل نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، تو یہ صرف چیزیں ایک دفعہ تو ہو جاتی ہیں، پھر یہ خبر متواتر ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ چلتی ہے. اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے. ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جو جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کی بینائی واپس ان کی بینائی آ رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ شعبدے ہو رہے ہیں جیسے آج کل بڑے شعبدے باز لوگ موجود ہیں، منہ سے زنجیریں نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. ان کے عمل کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ نہ عمل ٹھیک ہے اور نظر کے دھوکے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے محمد